اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر مبارک زیب۔ آج میں ایک دوسرا ٹاپک لے آپ کے سامنے کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں، جو اسکن ریلیٹڈ پرابلم ہے آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ تو اس سے آپ کو ایک کنڈیشن ہے، اس کے بارے میں آپ کو بہت انفارمیشن ملے گا، جس سے آپ کو بہت مختلف بیماروں سے، وہ بیکٹیریا انفیکشن ہو، فنگل انفیکشن ہو، اس سے آپ کو چھٹکارا ملے گا اور اس کا سامنا نہیں ہوگا۔ جو ٹاپک کا نام ہے وہ ہے ڈرائی اسکن۔ ڈرائی اسکن ہوتا کیا ہے؟ ڈرائی اسکن جب آپ کی جو آؤٹر لیئر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹم کارنیم، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹم کارنیم میں موئسچر کی کمی ہے، جو ہرنی لیئر بھی اس کو ہم کہتے ہیں، اور آپ وہ اسکن کو ٹچ کرنے سے محسوس کریں، اس کو ہم ڈرائی اسکن کہتے ہیں۔ اب ڈرائی اسکن کو ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں اس کو ہم زیروسس بھی کہتے ہیں، زیروڈرما بھی کہتے ہیں، اور اگر اسکن کے جو لیئر میں فیٹس کا لیول کم ہو جائے تو اس کو ہم آسٹوسٹیسس بھی کہتے ہیں۔ اب کوشچن ادھر یہ ہوتا ہے کہ ڈرائی اسکن کن کن لوگوں کو ہوتا ہے، کن کنڈیشن میں ہوتا ہے، اور اس سے چھٹکارا کس طرح حاصل ہوگا، اور کس طرح ہم آپ اسکن کو ڈرائی کرنے سے محفوظ رکھیں گے، تو ان کے بارے میں آپ کو میں انفارمیشن دوں گا۔ اب کہ ہو گیٹ ڈرائی اسکن، ڈرائی اسکن کون لوگوں کو ہوتا ہے اور کیوں؟ نارمل بیماریاں ہیں اسے تو اسکن ڈرائی ہو جاتی ہے، ایک ہوتی ہے ہائپوتھائرائڈزم، ایک ہوتی ہے پوسٹ مینوپازل وومن جو فیمیل ہوتا ہے، ایک مال نیوٹریشن جو صحیح صحت مند خوراک نہیں کھاتے، ایک اور بھی کچھ ڈرگ کی وجہ سے بھی، جس کو وٹامن اے ڈیرائیویٹو جس کو ہم ریٹنائڈ کہتے ہیں، اس سے بھی یہ اسکن ڈرائی ہو جاتا ہے۔ لیکن میرا جو مقصد ہے وہ جنرل ڈرائی اسکن کیوں ہو جاتے ہیں، پھر لوگوں کو کیوں مختلف بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے، پھر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، سر مجھے الرجی ہے، مجھے ٹینیا ہے، مجھے فنگل ہے، مجھے بیکٹیریا انفیکشن ہے۔ یار میرا ایکسپیرینس، جب آپ اپنے اسکن کو ڈرائی نہیں رکھو گے نا تو آپ مختلف بیماروں سے آپ محفوظ رہو گے، لیکن جب آپ کا اسکن ڈرائی ہوگا تو میں آپ کو بتاؤں نا، میرا ایکسپیرینس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو مختلف بیماریوں کا سامنا ہوگا۔ جنرلی اب کن لوگوں کو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے وہ لوگ جو کول ایریا میں اپنا کام کر لیتا ہے، جو لو ہیومیڈیٹی میں کام کرتا ہے، جس کاشتکار، زمیندار، مزدور کار، وہ لوگ جو کسی ہیٹ کی جگہ پہ کام کرتا ہے، جو پکوان ہوتا ہے، جو روٹیاں پکاتے ہیں، جو سخت دھوپ پہ کام کرتے ہیں، سورج کے سامنے کام کرتا ہے، ان سب کنڈیشن میں آپ کا اسکن ڈرائی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے خاص کر بھائی جو ہے، جو مزدوری کرتا ہے، جو شام کو گھر آ جاتا ہے، اس سے نیچرل جو بیریئر ہوتا ہے، سیرامائڈ، لیپڈس، کچھ اور بیریئر ہوتا ہے جو آپ کی اسکن کو موئسچرائز رکھتا ہے، آپ کی اسکن کو فنکشنلی اسموتھ رکھتا ہے، وہ اس کنڈیشن میں تقریباً ختم ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ بھائی بھی رات کو اس طرح کے دن گزارتا ہے، وہی کنڈیشن میں رہتے ہیں، صبح پھر جاتے ہیں، تو آخر میں اس کو اسکن کا ڈرائنس کا سامنا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم نے محسوس کیا ہوگا، ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی جتنے بھی ہیں، جس کا اسکن ڈرائی ہو جاتا ہے نا تو اس کو ایچنگ کا سامنا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو ایچنگ کر لیتا ہے، پھر اس ایچنگ کرنے سے آپ کے اسکن میں انفیکشن کا سامنا ہو جاتا ہے، کیونکہ قدرت نے ہمارے اسکن کے جو اوپر ہے مختلف فلورا رکھا ہوتا ہے، فنگس اور بیکٹیریا، جو نارمل ہمارے اسکن لیئر کو ایک پروٹیکٹیو لیئر، ایک پروٹیکٹیو کی طرح اہم رول ادا کر لیتا ہے، لیکن جب ایچنگ کی صورت میں اس میں انفیکشن کاز ہو جاتا ہے۔ What causes of dry skin؟ جب ڈرائی اسکن ہو جاتا ہے تو اس سے پھر کیا ہو جاتا ہے، تو میں نے جب اسکن ڈرائی ہونے سے آپ کو میں بتاؤں، ایسیزیما کا سامنا، فرسٹ ٹائم ایسیزیما کا سامنا ہوتا ہے، ایٹاپک ڈرماٹائٹس کا سامنا ہوتا ہے،
بیکٹیریا انفیکشن کا سامنا اسکن بیکٹیریا انفیکشن کا سامنا ہوتا پنگل ہے. کا سامنا ہوتا ہے، کیونکہ ایچنگ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس بیماروں اس کنڈیشن کا سامنا ضرور ہوگا. جب آپ ایچنگ کریں گے تو اسکن کا لیئر جو ہے اس بدصورت شکل اختیار کر لیتا ہے. آپ دیکھ لیں نارمل اسکن ہے، ٹھیک ہے، اب ایچنگ کر لیا، ایچنگ کے بعد کیا ہوا، سیزیما نظر آیا. اب اس سیزیما کرنے سے اسے بلیڈنگ باہر نکلے گی، اس میں کیا ہوگا، اس میں بلسٹر نظر آئے گا. پھر اگر اس کی پراپر پھر علاج نہ کیے جائے تو اس سے فیورنکل بنے گا، اس میں دانے نکل آئیں گے، تو اس سے مختلف بیماریوں کا سامنا ہوگا. تو کائنڈلی مہربانی کر کے اسکن کو ڈرائی کرنے سے بچائے، محفوظ رکھیں. اب اسکن کو ڈرائی سے کس طرح محفوظ رکھیں گے؟ خاص کر یہ ویڈیو میں اس بھائیوں کے لیے بنا رہا ہوں جو دن بھر مزدوری کر لیتا ہے، دن بھر لو ہیومیڈیٹی میں، کول کنڈیشن میں اور سن لائٹ کے سامنے خوش جگہ پر کام کر لیتا ہے. اس سے جو نیچرل موئسچرائزنگ ایجنٹ جو آپ کے لیئر میں ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جب یہ گھر جاتے تو وہی کپڑوں میں، وہی خشک سکن میں سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے دوبارہ جاتے ہیں تو 2-3 دن بعد اس کو ایچنگ کا سامنا ہو جاتا ہے، ڈرائنس کا سامنا ہو جاتا ہے، ڈرائنس کا سامنا ہو جاتا ہے، پھر مختلف بیماریوں کا سامنا ہو جاتا ہے. تو کائنڈلی اس بھائی سے میرا اپیل ہے، کائنڈلی اپنے جسم کو موئسچرائزر رکھیں. اب جو بہنیں ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، جو دن بھر جو آپ ڈٹرجنٹ کے ساتھ مختلف سرف جو کپڑوں کو دھلانے کے لیے یوز کر لیتا ہے اور برتن کو صاف کرنے کے لیے صابن یوز کر لیتا ہے، وہ کیمیکل ہے، اس سے بھی آپ کو اسکن بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے. جو بہنیں پھر رات کو اپنے اسکن کو دوبارہ ریپیئر کر لیتے ہیں، موئسچرائز کر لیتا ہے، وہ تو ٹھیک ہوگا. لیکن جو بہنیں اس کو علم نہیں ہوتا اور وہ پورے دن بھر اپنا کام کر لیتا ہے مختلف ڈٹرجنٹ کے ساتھ، مختلف سرفوں کے ساتھ جو کپڑے دھوتے ہیں، لیکن اس پھر اس کا کیئر نہیں رکھتا، تو پھر اس کا ہاتھوں میں مختلف بیماریوں کا سامنا ہوگا، ایٹاپک ڈرماٹائٹس، ایزیما. پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایچنگ کر لیتا ہے، پھر اس میں انفیکشن نظر آئے گا. تو ڈاکٹروں کے پاس جانے سے پہلے اس کو چاہیے کہ کائنڈلی گھروں میں کام کیا کریں، لیکن رات کو سونے سے پہلے اپنی اسکن کو دوبارہ موئسچرائزر رکھیں. تو اس سے آپ کو مختلف بیماروں کا سامنا نہیں ہوگا. ہاں وہی ڈرائی اسکن، کائنڈلی ڈرائی اسکن سے اب محفوظ کس طرح ہوں، ڈرائی اسکن ہونے کے بعد کیا کرنا ہوگا. ڈرائی اسکن میں ہونے کے بعد ہمارے بہنیں بعض اوقات رات کو ایسی چیزیں ہاتھ پاؤں پہ لگاتے ہیں جس سے اس ٹائم پہ تو وہ موئسٹ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی وہ اسکن لیئر ریجنریٹ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انگریڈینٹس، وہ جو بیریئر ایجنٹس ہے آپ کی اسکن لیئر کی، جو آپ کی اسکن لیئر کی جو انگریڈینٹس ہے، وہی موئسچرائزر وہ یوز نہیں کر رہا جس میں یہ انگریڈینٹس ہو تاکہ اسکن لیئر کو ریجنریٹ کر لے. کیونکہ ہمارے بہن بھائی دن بھر کام کرنے سے وہ انگریڈینٹس کی ڈیمیج ہوتی ہے، اس کی کمی آ جاتی ہے. تو رات کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو وہی موئسچرائزر جس کو ہم نیوٹریشن، میں تو نیوٹریشن کہوں گا، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں دن بھر کے لیے، کیونکہ وہ ان کام کرنے سے ہم ڈیلی کام کرتے ہیں تو ہمیں جسم میں اس کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کھانا کھانے سے وہ دوبارہ آپ کے جسم میں جو فوڈ، جس کو ہم فوڈ بیلنس کہتے ہیں، وہ دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو ہمارا زندگی ہیلتھی اور فٹ ہو جاتی ہے. اس طرح اگر اسکن لیئر کی بھی خیال نہ کی جائے، اسکن لیئر کو بھی ریجنریٹ نہ کی جائے اور پراپر موئسچرائزر یوز نہ کی جائے تو پھر مختلف بیماریوں کا سامنا ہوگا. تو میں ریکویسٹ کر رہا ہوں اپنے بہن بھائی کو کہ اپنے اسکن کو ڈرائنس سے محفوظ رکھیں اور اچھی سی موئسچرائزر یوز کریں
स्किन रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम हो, आपका सामना हो, तो मेरा नीचे कांटेक्ट नंबर आ रहा है, हमारा क्लिनिक का विजिट कर सकते हो। जो भी मशवरा हो, जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो हम हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हो। इंशाल्लाह जिनकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है वो ज़रूर हल होंगे। वस्सलाम, अपना केयर रखिए, अपने सेहत को, अपने स्किन। जब स्किन हेल्थी होगा, आप आपकी लाइफ हेल्थी होगा। वस्सलाम।